والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوض قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: عليك السلام يا ولدي وشافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: عليك
وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواء، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء
فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال برسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات. مار محمد والے محمد بلندر صلوات. سلام کی چند اشعار پیش کروں. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. پردہ شب میں میری میت اٹھانا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. پسلیاں توڑی گئیں کیسے یہ بتلاؤں گی میں حشر کے میدان میں بھی اس حال میں آؤں گی میں. ہاتھ پہلو سے نہ تم میں راہ ہٹانا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی نہیں. اب میں سیدھے ہاتھ سے تسبیح پڑھ سکتی نہیں. ایسا کنفذ نے ہے مارا تازیانہ یا علی.
زہرا یا علی، کہتی ہے زینب یہ مجھ سے دیکھ کر چہرہ میرا، آپ کے رخسار پر یہ نیل ہے کیسا پڑا، میں نے کھایا ہے تماچا مت بتانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، تازیاں نے کی اذیت کا اٹھانا ایک طرف، وہ تماچے قتل محسن در جلانا ایک طرف، سب سے مشکل تھا مگر در بار جانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، جب میری تلقین پڑھنا یاد کر لینا ذرا، در کے گرنے سے میرا بازو بھی ہے ٹوٹا ہوا، میرے شانوں کو ذرا دھیرے ہلانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، چاہے آ جائے قیامت مجھ سے یہ وعدہ کرو، جب تلک مولا میرے شبیر کی مرضی نہ ہو، تب تلک میرا جنازہ مت اٹھانا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، ہاتھ پہلو پر رکھے بولی تکلم فاطمہ، میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہہ دینا ذرا، جلد آئے میرے مہدی کا زمانہ یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے ہم سے زہرا یا علی، صلوات پڑھو۔ سلام حضور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، سبھی عزتوں سے عزیز تر یوں ہمیں ہے عزت فاطمہ، سبھی عزتوں سے عزیز تر یوں ہمیں ہے عزت فاطمہ، سبھی نسبتوں سے قریب تر ہے نبی سے نسبت فاطمہ،
اگر اہل بیت رسول سے نہیں ظالموں تمہیں دشمنی، اگر اہل بیت رسول سے نہیں ظالموں تمہیں دشمنی، تو بنا مجاور و بے سقف کیوں پڑی ہے تربت فاطمہ؟ یہ جہان فانی کے دو علم وہ علی کا دل تھا جو سہ گیا، یہ جہان فانی کے دو علم وہ علی کا دل تھا جو سہ گیا، یعنی درد رحلت مصطفیٰ، یعنی داغ فرقت فاطمہ۔ اسے ساتھ رہنے سے کیا ملا، اسے قرب دفن سے فائدہ، اسے ساتھ رہنے سے کیا ملا، اسے قرب دفن سے فائدہ، جو ستم شعاری سے ہو گیا ہے غریق نفرت فاطمہ۔ نہ ہو تنگ سید غمزدہ تو خیال روز حساب سے، تیری نیکیوں کے وزن میں ہے یہ کلام مدحت فاطمہ۔ بنت رسول احمد مختار فاطمہ، بنت رسول احمد مختار فاطمہ، جنت کے مرد و زن کی ہیں سردار فاطمہ، زوجائے پاک حیدر کرار فاطمہ، یعنی ولی حق کی نگہدار فاطمہ۔ سارے جہاں کی ماؤں پر ان کو ہے امتیاز، سارے جہاں کی ماؤں پر ان کو ہے امتیاز، حسنین کے شعور کی معمار فاطمہ۔ دروازے کی تو چوٹ تھی اپنی جگہ الگ، دروازے کی تو چوٹ تھی اپنی جگہ الگ، انسانیت کے دکھ سے تھیں بیمار فاطمہ۔ باغ فدق نہیں تھا وراثت تھی دین کی، باغ فدق نہیں تھا وراثت تھی دین کی، دربار سے تھیں جس کی طلبگار فاطمہ۔ سید ہزار ان کو یہ سارے پسند کریں، سید ہزار ان کو یہ سارے پسند کریں، بیزار ہوں میں ان سے، بیزار ہوں میں جن سے تھیں بیزار فاطمہ۔ بنت رسول احمد مختار فاطمہ، جنت کے مرد و زن کی ہیں سردار فاطمہ۔ درود بر محمد۔ سورہ فاتحہ۔ بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، غل پڑ گیا کہ بنت نبی کوچ کر گئی، فاقوں کے رنج سہ کے حضور پہ در گئی، محبوب کبریا کی عزا دار مر گئی، محبوب کبریا کی عزا دار مر گئی۔ 18ویں برس نے یہ آفت کھائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی، سبتین گھر میں آئے جو بے تاب و بے قرار، اسما سے پوچھنے لگے اماں کا حال زار، وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر کردگار، کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں، کھانا تو جلد کھا لو کہ
بھوکے ہو میں بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے، اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے۔ یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر فگار، چادر زمین پہ پھینک کے چلائی بار، بچے ہیں ان کو صبر دے اے میرے کردگار، اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نثار، اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نثار۔ پیارو تمہارے پالنے والی گزر گئی، کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی۔ شیر خدا تھے مسترو مغموم ایک طرف، سر پیٹتی تھی زینب و کلثوم ایک، پکڑے تھے دل کو سید مسموم ایک طرف، بسمل تھے خاک پر شہ مظلوم ایک طرف، بسمل تھے خاک پر شہ مظلوم ایک طرف۔ حیدر قریب آئے تو ایک خط نظر پڑا، تڑپے کچھ اس طرح سے امامہ اتر پڑا، لکھا تھا یہ کہ آخری مجرا قبول ہو، یا شاہ تم وسیع جناب رسول ہو، صدقہ حضور کا میرا مقصد حصول ہو، منہ سے نہ کہہ سکی کہ حزین و ملول ہو، منہ سے نہ کہہ سکی کہ حزین و ملول ہو، میری وصیتیں نہ فراموش کیجیو، اول یہ ہے کہ آپ مجھے غسل دیجیو، دوم یہ ہے کہ شب کو جنازہ اٹھائیو، مردے کا سایہ بھی نہ کسی کو دکھائیو، یہاں تک کہ قبر بھی نہ کسی کو بتائی، کتنی جگہ نشان لحد کا بنا، کتنی جگہ نشان لحد کا بنا، سوم یہ ہے کہ پاس یتیموں کا کیجیو، شفقت سے بولیو کبھی گھڑکی نہ دیجیو، تحریر کا یہ پاس کیا بوتراب نے، زہرا کو شب میں دفن کیا دل کا باب نے، غیروں سے قبر کو بھی چھپا یا جناب نے، پر کیا عوض لیا فلک بے حجاب نے، پر کیا عوض لیا فلک بے حجاب، یوں زینب حزین سے جہاں کی نظر پھرے، مادر تو شب کو دفن ہو یہ ننگے سر پھرے، یوں زینب حزین سے جہاں کی نظر پھرے، مادر تو شب کو دفن ہو یہ ننگے سر پھرے، بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد. We ask Allah Tabaraka wa Ta'ala to make this majlis a majlis of nur, of ma'rifah, that remains an asset for each one of us in our graves, in our barzakh and in Qiyamah inshaAllah. That what remains, it's this bond we have with Quran and with the Ahlul Bayt alayhimus salam. इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है. अगर इंसान दुनिया चाहता है तो कुरान और अहले बैत के सहारे, अगर आखिरत चाहता है वो भी जो है दुनिया और अहले बैत ही के बदौलत. There is a hadith from the Holy Prophet. He says that there are three things that are wajib on every one of us. First of all, to teach and to install the love, the mahabbat of Rasulullah in the hearts of your children. Second, the mahabbat of the Ahlul Bayt. And third, to teach them the Holy Quran. You must. That is something that is wajib on every one of us. And if we don't do it, we have stood against the Prophet. Quran के लिए ताकीद इतनी ज़्यादा है कि एक हदीस है हमारे छठे इमाम से. इमाम फरमाते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अलैहि मुहम्मद, that if you do not learn Quran in this world, ullima fi qabrih, Quran will be taught to you in your graves. And then when you learn Quran in your graves, there you will come to know that what a big blessing you have been deprived of, and you wish that you had learnt it in this dunya. The more Quran you learn, the more Quran you know, on the day of judgment, in the heaven, the ranks that mu'mineen will get will be based upon the amount of knowledge and the ma'rifah they have towards the Quran. Hadith says, Iqra warqa. Iqra means recite, warqa means elevate, ascend. In the heaven, you will just get all those ascensions and higher ranks by the recitation of Quran. That is the importance, emphasis that Ma'asumeen have, the Prophet has towards learning the Quran, installing the love of Ahlul Bayt in the hearts of mu'mineen, especially the children. Muawiyah la'natullahi alayh. His father Abu Sufyan, his son Yazid. This dynasty, which was the worst of dynasties that stood against the other, that is Rasulullah, Amir al-Mu'mineen and Hasanain alayhimus salam. These three stood against those three. Now, what Muawiyah used to do is that to install the hate of Amir al-Mu'mineen Ali alayhis salam in the hearts of children, he worked a lot. For 1,000 months, that is 84 years, he worked so hard just to install the hate of Amir al-Mu'mineen in the hearts of everyone. What he did is, he was a cunning figure. He sent, because those days the pets that children they had were lambs, goats. He sent these baby lambs to the houses of all of these children living in Medina and the Islamic rule. And he said that this is given to you by Muawiyah. He has given you. So there, that love of Muawiyah is triggered in the hearts of all these children.
Now when the children, they get bonded and they get familiar with that pet and it's part of their family now, now he comes and sends his men out, tells them, go and seize away all those goats and lambs that have grown and have become part of the family of these children. Take them away. And if they say why, tell them Ali has instructed to take them away. So that is how now children who were attached to these pets, they have the hate of Amirul Mu'mineen now, love of Muawiyah because he gave, Ali because he took away. That is how the propaganda worked then, and it is the same now. Here we have to be extra vigilant, extra cautious, that this mahabbat of Ahlul Bayt has to be installed in the hearts of our children. Now one of the ways is, what you can do is to your children, tell them, if you learn this surah, you get a gift. Or you do something for the Ahlul Bayt, you get a gift. So that way, that love is installed in the hearts of children. Whatever you do, somehow twist it and turn it and bring it to the Quran and Ahlul Bayt. That way the mahabbat also will be installed in the hearts of our children. One of the ways. Now in the social media that we have today, you have first hit, then you have a like, then you have a subscribe, and all these levels that you have. In our deen also it's the same. Now all these videos that you have online, any video am I allowed to see or not? If I see it, it's a like, it's a count, a hit that is over there. The next step is I'll like it, and then I'll subscribe it. I become part of it. Now if you look back into the history of Islam during the time of the Karbala and after Karbala, one of the Hajis, he is performing tawaf. Another Haji, blind, crippled, with all kinds of illnesses he has, holding the drapes, the kiswa of the Kaaba, he is pleading and crying that Allah forgive me, and I know that you will not forgive me. Now when you're performing tawaf, you cannot stop. You have to complete all the 7 rounds, do the 2 rakat namaz, and then you can come back and see what's happening. Now this person, he says that I'm performing tawaf, and every time I see he's holding the drapes and he's saying, Allah forgive me, and I know you will not forgive me. I said to myself, what kind of a dua is this? And I came to that person and told him, what kind of a dua is this? You are by the Kaaba, the holiest spot on earth. And here, whoever comes, Allah forgives. And you also have to be optimistic that Allah will forgive you. He says, listen to my story. Now this incident has been mentioned in this book, Fi Qatl Tufuf of Sayyid ibn Taus. You've got English translation, Urdu translation, French, and many versions of it present online. Fi Qatl Tufuf. There he says that after the tragedy of Karbala, I saw myself in a desert. And there I see 2 angels, they come to me with lashes of fire, and they want to whip me. And the moment the angels, they come to me to lash me, I see Rasulullah is seated there, and there's a bowl in front of him, a bowl filled with blood. He comes to Rasulullah and says, Aman, Ya Rasulullah, save me, Ya Rasulullah. Rasulullah says, I will not save you. Go away and Allah not forgive you. Then he says that, Ya Rasulullah, I was in the army of Yazid. My sword, it never came out of the sheath. My horse, it never galloped towards Abu Abdullah. I did nothing, no services whatsoever to Yazid. I was only present in the army of Yazid. Rasulullah says, your mere presence in the army of Yazid is enough evidence that you were with Yazid. There he dips his Mubarak fingers in the bowl and says that, do you see this? This is the blood of my Hussein. Dips his 2 Mubarak fingers in the blood, wipes it onto his eyes, and then says, La ghafar Allah, Allah not forgive you.
He says, I got blinded immediately, and then that is why I pray here, because it is the dua of Rasulullah to not forgive me, and Allah will listen to him, he will not forgive me. So that is that hit, being present or just watching something that we shouldn't be watching. The next stage is like, that is, I like it, thumbs up. And then it is subscribe. Now, in our deen, you've got this custodianship, the wilayat of Rasulullah that we have to accept. Wilayat of Amirul Mu'mineen, that is accepting Amirul Mu'mineen in all walks of life. I cannot pick and choose. Quran says, Ma ataakumur rasul fakhuzuh. That is, whatever Rasulullah has given to you, you just take it blindly. You don't say, not this, not this, not this, I'll take this and that. No. Everything, the whole package has to be taken. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. And whatever he has said not to do, you do not do. That is deen. That is, I take everything from Rasulullah, and that is, I have adapted myself with the teachings of Allah and Rasul and the descendants of Rasulullah. In one of these incidents that have been reported, Salman, Rasulullah in Masjidun Nabi, he says that whosoever finds out where Ali is right now, I will give him whatever he wants. Whatever he wants. And then here the first one to find out where Amirul Mu'mineen is was Salman. He traces and comes to Rasulullah and says, I know where Ali is, this is where he is. Now Rasulullah says, as I promised, you will get whatever you want. Salman was smart. He says, whatever I want, I should go and ask Amirul Mu'mineen, what shall I get from Rasulullah? Comes to Amirul Mu'mineen alayhi salam and says, Ya Ali, what shall I ask Rasulullah for? Imam says that tell him, ask him to tell you one of those secrets of Mi'raj. Secrets of Mi'raj. Mi'raj are the sky trips Rasulullah had. And it's not only one. Now generally the assumption that we all have that only one and in the month of Rajab. No. Our sixth Imam, he says he had in excess of 220 Mi'raj, sky trips, that Allah every time he took him and showed him around, it wasn't the same repetition. Every time it was a new place that was shown and explored to Rasulullah. Says that ask him one of the secrets of Mi'raj. He comes to Rasulullah and says, Ya Rasulullah, what I want from you is that tell me one of the secrets of Mi'raj. Rasulullah says to Salman, come on, let's go. Comes to a graveyard, stands by the grave of one of the Jews who had passed away in Medina. There Rasulullah instructs the person buried in that grave to rise. He rises, says to him, tell me, where are you, what have you done, and have you been faithful? He says, no, I was adamant. I never embraced, never ईमान में लाया नहीं आखिर तक भी. और मुझे जो है वो हिक़्द और दुश्मनी भी थी अमीरुल मोमिनीन से, लेकिन I admired his bravery, I admired his might, I admired his strength. All the beauty that Ali had, I admired. Now Rasulullah says, what do you benefit from that like that you had towards Amirul Mu'mineen? So it was just a hit or a like that he had toward Amirul Mu'mineen, so it isn't subscribed yet. He says, for that like that I had to Amirul Mu'mineen, I have been confined in this barzakh, and there is all kind of fire and azab that comes towards me, but I am shielded and protected and cocooned, and that fire never touches me. Only because of that like that I had, that admiration I had towards Amirul Mu'mineen. Now when you have that like, and now when you subscribe,
and you become part of that entity of wilayat, what do you expect from them? Ahlul Bayt alayhimus salam, they are generous, they are kareem, they give you a lot, more than what you expect. And then it isn't as such that if they give you something, there is an expectation from their side. No. It's just a one-sided giving and giving. They give a lot. Days are related to Hazrat Fatima. There, on the day of judgment, the first one to enter the heaven is Fatima, alayha salam. When she enters, she stops. Rasulullah says, Zahra, why did you stop? Did anyone stop you? She says, Ya Abata, what am I going to do in that heaven all alone? What am I going to do? There the call of Allah Tabaraka wa Ta'ala says, Zahra, whatever you want, ask, will be given to you. Now there are numerous ahadith that talk about this. Says that in a ride she will come in the scenes of mahshar. The entire creation, from the first who was created to the last who will be created, everyone will be present in those scenes. Mahshar is not in this world. This world will cease to exist. Allah will create another world, and that is going to be flat. Everyone will be able to see one another. Billions and billions of people, they can see one another on that flat land. Zahra, she will emerge. All the prophets are present. The caller says, lower your sight, lower your gaze, aankhein niche. अब ये इसलिए नहीं कि वो महरम ना महरम का कॉन्सेप्ट है. महरम ना महरम आखिरत में है ही नहीं. महरम ना महरम इस दुनिया में है. Azamat Hazrat Zahra is such, her greatness is such that Allah says, lower your sight. Nazare niche jhuka lo. Zahra is to emerge. She is coming. And then Hazrat Fatima, she says, what am I going to do in this heaven all alone? Rasulullah says, whatever you want, Zahra, will be given to you. She says, all of my children, all of my descendants, all of my lovers, all of the mu'mineen, everyone who served mu'mineen, everyone who shed tears on my son Hussein, who cried on the mazlumiyat of us, the Ahlul Bayt, I want all of them to be with me. Allah says that Zahra, you want and it will be given to you. That is the azamat, the greatness of Zahra. So much so, Hadith says, Rasulullah, he says that if that is the desire and want of Zahra, I will jump deep down in the hell and bring out those people who have been confined and punished in the hell just to achieve the rida and the satisfaction of my daughter Zahra. That is that greatness of Hazrat Fatima. And these are all facts and realities and haqa'iq that were known to those who were present in Medina. Everyone knew that. Everyone knew that. Those who came and attacked the house of Zahra, they knew it. And in the last days, the first and two, they came and they said to Amir al-Mu'mineen that, Ya Ali, since Zahra has been hit and hurt and she's been ill, we haven't seen her. Now they are the ones who hit her. We haven't seen her. Imam comes and says to Zahra that this is the message from them. What do you say, Zahra? She says, Al-Bayt Baytuk. House is yours, Ya Ali. House is yours means that wilayat is yours. Now she herself is great, but still she is obedient to her husband. Says, घर आपका है और औरतों को जो है अपनी शौहरों की बात माननी चाहिए. जो भी आप कहेंगे वैसा ही होगा. And when they come to meet Hazrat Zahra and they greet her with salam, she does not reply to their salam. Salam का जवाब वाजिब है, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया उनको. उसकी भी वजह सब जानते हैं आप लोग. जवाब नहीं दिया. And then she says to them,
do you remember on such and such a night, past midnight, my father, he summoned you too to come here? They say, yes, we remember. Yaad hai hame, Rasulullah ne hame bulaya tha. And then she says that now that he summoned you, what did he tell you? The two, they say that he said, Fatima is part of me. Whosoever hurts her has hurt me. Whosoever has hurt me has hurt Allah. And upon them is the wrath and the azab of Allah. She says, I never forgive you. You hurt me and I will not forgive you. These were the statements of Hazrat Fatima, the Mazlumiyat that she went through, and the pains that she went through, and by whom? By a nation who claimed to be the followers of Rasulullah, who recite the book revealed on Rasulullah, and at the same time they hit and hurt the family of Rasulullah. And as it was mentioned yesterday, this head-on collision comes in place when we distance from Quran and from Ahlul Bayt. After Rasulullah, what they said is, Hasbuna Kitab Allah, the book of Allah is enough for us. The book of Allah can do you no good unless it is attached and connected to the household of Wahi, to Imam, to Amirul Mu'mineen, to Imam Mahdi alayhi salam, this day and age. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Without the Imam, the book is paralyzed. The book can do you no good. The amount of zulm that was afflicted on the Imam, on Rasulullah, the same zulm was afflicted to Quran as well. We can't say that we are good to Quran and bad to the Imams. No, if you are bad to Imam and good to Quran, you are bad to Quran as well. As Rasulullah has said that, Inni tarikun fiikumus thaqalain. Both of them have been left behind, like the two wings of a bird. A bird, it cannot fly with one wing. It needs both of them to flap and to elevate to fly. Quran and Ahlul Bayt, both are required. We need both of them. And then we have to understand and know what this Quran is, what the Ahlul Bayt are. Now, one of the ayat of Quran that we recite, every one of us knows, is Ayatul Kursi. In Ayatul Kursi, there says that there is a wilayat of Allah and there is a wilayat of shaitan. Allahu waliyul lazina amanu, and then wallazina kafaru awliya'uhumut taghut. So there is a wilayat of Allah on one side, that is custodianship of Allah, accepting Allah in all walks of life, that is subscribe. وَالَّذِينَ كَفَرُوا, and those who stood against Allah, أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتِ, Iblis is their taghut, Iblis is their custodian. So it's either this path or that path. We cannot pick the two, we cannot be on the two. It is one of the two that we have to choose. Whichever one we pick, that is the one that is going to find us salvation and take us all the way to the Akhirah. We believe that Allah Tabaraka wa Ta'ala is Ameen. That is, you can trust Him. He never lies. That is why when we recite Quran, towards the end we say, Sadaqallahu al-Aliyyul Azim. That is, Allah, the lofty, the high, has spoken the truth. That is, Allah doesn't lie. Likewise, Rasulullah is Sadiqul Ameen. He is truthful. If he says something, he stands by his word. Now, all these statements that we had from Ma'asumeen, that this is what they will give you, the benefit that will provide you for being with them, is all haqq. It's all true, and it will be given to you. Likewise, the statements and the promises of the Ma'asumeen, they are all haqq, they are all true. Sooner or later, our names will be on that screen. Now we are all sitting here, alive. A time will come, our names will be there with a marhum in front, rahmatullah alayhi, in the end.
that what will remain is this bonding and the attachment that we have with Quran and Ahlul Bayt, with Allah Tabaraka wa Ta'ala. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ in Surah Ar-Rahman. So Allah will remain, everything else will cease from existence. Mu'mineen will remain because they are connected to Allah. Mu'mineen will remain because they are connected to Rasulullah. Allah, He is Ameen. Whatever you give Him, He will give back to you. Living in this world, we forget things. Iman that we have, it is a blessing, it can be taken away. We may forget things. And especially on two occasions, Shaitan's attack is fierce, very strong. One, when we stand for namaz, he attacks from all sides, not himself, all of his associates, to somehow drift us away from prayers. And second, when we are dying, when we are on the deathbed, Shaitan with all his force comes to somehow deviate us and take us away from Iman, and aliyazu billah, we die kafir, faithless. For that not to happen, we have a dua. Now generally this dua is recited by someone who is dying. It is called dua adila, or even talqeen that we recite when we are laid in our graves. Talqeen is a reminder of faith. That is what I believed in throughout my life. And in dua adila also, it's a reminder of faith. Adila means to switch, switching from haqq to batil. And the last moments of everyone's life, Shaitan, he attacks to put us away from faith and from Iman. For that not to happen, we recite this dua adila, especially by the bedside of someone who is dying. In this dua adila, towards the end of it, we have a statement which says, Allahumma ya arhamar rahimin. I don't know if it's being displayed here. Allahumma ya arhamar rahimin, inni awda'tuka yaqini hadha wa thabata dini wa anta khayru mustawda'. That is, Allah, ये जो ईमान मेरा है, मैं अमानत की तौर पर तेरे हवाले करता हूँ. I am giving it to you as a trust, to safe deposit. और जब मुझे ज़रूरत होगी इस ईमान की, मुझे तू वापस कर दे. अगर खुदा के साथ अगर ये आप एग्रीमेंट करें कि खुदाया ये मेरा ईमान मैं तेरे पास सेफ डिपॉजिट कर रहा हूँ और जब मुझे ज़रूरत होगी मुझे वापस कर दे, वो यकीनन वापस करेगा, इसलिए कि खुदा सच्चा है. He is truthful. Now what we will do tonight is that I will go through this dua and we will इकरार है हमारा ये हमारे ईमान का, and then we will safe deposit it with Allah on this night, night of Hazrat Fatima. And then when we will be dying, we don't know if there is someone who will remind us, who will recite this dua adila for us or not, we don't know. क्या होगा नहीं मालूम. लेकिन अगर हम लोग ये deposit कर दें आज वहाँ पर, तो खुदा जो है, he will give it back to you and we will die as mu'mineen, inshallah. Hope. And then towards the end it says وَقَدْ أَمَرْتَنَا بِحِفْظِ الْوَدَائِعِ. और खुदाया तूने ही हमें जो है ये दस्तूर दिया और तूने हमें अमानतों की हिफाजत का हुक्म दिया है. فَرُدَّهُ عَلَيَّ وَقْدَ حُضُورِ مَوْتِي. और अपनी रहमत की यानी ये जो है ये अमानत मुझे जो है लौटा दे जब मेरा मौत का वक्त आएगा, मेरी मौत का वक्त आएगा. बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन. So I'll go through this dua quickly and then we will keep on depositing this aqidah of mine to Allah Tabaraka wa Ta'ala, and when it will be time for us to leave, the whole package will be returned to us, whether or not someone reminds us or not. Bismillahir Rahmanir Rahim. Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa. That is my first and my fundamental belief. There is no God but Allah. Now this is what Allah Himself has witnessed, has said.
And then गवाही ये दी है तमाम मलाइका ने भी, वल मलाइकतु व उलुल इल्म, और साहिबान इल्म, all those who possess the knowledge, every one of them has said this, قائما بالقسط, that Allah, He is firm and He stands for justice, قائما इंसाफ पर कायम है, ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, यहीं कोई माबूद नहीं जुज़ खुदा के, there is no God but Allah, and He is that mighty wise. When you say mighty wise, Aziz al-Hakim, Aziz means mighty, Hakim means wise. Who is wise? Someone who is adil, someone who is just. हमारा ये अक़ीदा है कि अल्लाह आदिल है, यानी वो किसी पर जुल्म नहीं करेगा, नहीं करता. कुरान की एक आयत है, वहाँ पर खुदा फरमाता है कि इन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिन लिलआबीद, यानी ज़ल्लाम सद्दाम के वज़न पर, यानी जो कि बहुत ज़्यादा जुल्म करता है. The way we translate it is that Allah, He does not oppress even a little bit. बिल्कुल जुल्म नहीं करता. The way how the other schools of thought, they translate it, they say that ज़्यादा जुल्म नहीं करता, छोटा मोटा करता है. हम लोग ये नहीं कहते. हमारा ये अक़ीदा है कि खुदा आदिल है, बिल्कुल जुल्म नहीं करता. उसका मतलब ये है कि अगर हम लोग, अगर किसी ने अच्छा किया, if someone has done good, he will be rewarded. If someone has done bad, he will be punished. Other schools of thought, they say that God is God. If He wants, He can punish someone who has done good. Like for example, He can put Imam Hussein in the hell. And if He wants, He can put Yazid in the heaven. We don't say that. We say Allah, He is just. He is adil. He will never do anything that is unwise. Aziz al-Hakim means mighty and wise. Wisdom comes from justice. Then I say, अब ये मेरा अक़ीदा है और I have deposited it before Allah कि खुदाया हज़रत ज़हरा का वास्ता, ये मेरा अक़ीदा कि मैं मुवहिद हूँ. मैं ये कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे पास as a safe deposit. Inna ad-deena indallahi al-Islam. Religion that Allah has chosen is Islam. Now, all the prophets, they brought forth the same Islam. It isn't as such that every prophet came up with some religion. No, every prophet brought Islam. So Prophet Musa, Prophet Isa, Prophet Ibrahim, it is the Islam but of a different version, level. Like for example, we had Windows 98, then 2000, then Windows 2010. It's an upgraded version because people, they are familiar with how to operate the system now. So they give you a better and upgraded version. The final, most upgraded version of Islam that was brought forth was by Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. So, inna ad-deena indallahi al-Islam. तो मैं भी मुसलमान हूँ, इस्लाम पर मेरा ईमान है, खुदाया अमानत के तौर पर ये अपने पास रख. وَأَنَا الْعَبْدُ الضَّعِيفُ الْمُذْنِبُ الْعَاصِي. मैं गुनहगार बंदा हूँ जो कि नातवान है. Someone who is sinful, someone who is guilty and has done so much of wrong, and I admit. Now over here in brackets, confession in Islam is haram. No matter what we have done, wherever in our life, I have no right to come and say that to anyone. आजकल ये जो शादियाँ वगैरह होती हैं, ऑनलाइन जो proposals होते हैं ये, और फिर उसमें कहते हैं कि just tell us your past. You have no right to tell your past. Nor has she got the right to tell her past. If there is anything negative, anything bitter, anything wrong, anything bad that was done, that is between you and your God. Confession in Islam is haram. You don't confess before anyone, not even before your spouse, not even before the person who you want to get married to. Now saying that we want to be good and we want to be neat and tidy and clean so that we know everything, you don't need to. You must not. If someone confesses, on top of the sins that were done in the past, this confession is another sin on top of it. So that is how Allah
has guarded the honor, the dignity of every person. He doesn't want anyone to be defamed. Rasulullah, he says to Allah that on the day of judgment, Ya Allah, give the file of my nation to myself so that I deal with them. Many of them have done bad and I don't want to be ashamed before you. Allah says to Rasulullah, I won't even open the files of them before you. That is Allah Tabaraka wa Ta'ala. How kind and how Arhamur Rahimeen, how compassionate, how gracious He is, that He does not want to defame me even before my Rasul. People will be brought before Allah. Hadith says that Allah says to him, now he is confined to be sent to the hell. Says Allah to the sinner that why did you sin? Why did you do wrong? The sinner lowers his head and says, I had hope in you that you will forgive me. Allah says, for that optimism of yours, that hope you had in me, I will forgive you. यानी खुदा को हम लोग जिस तरह अपने अंदर create करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा. That is why we are said to be positive. Whatever you want from Allah, shape it, present it in yourself. Allah will make that happen before you. जिस तरह आप चाहेंगे वैसा ही होगा. Hazrat Yusuf alayhi salam, he was in the prisons for 7 years. वहाँ पर हज़रत यूसुफ ने कहा खुदा से कि खुदाया मैंने तो कोई गुनाह किया ही नहीं, फिर मुझे क्यों ये 7 साल की सज़ा मिली इस prison के अंदर, इस जिंदान में. Allah says to Prophet Yusuf, you wanted the prison, you wanted it. Jab Zulaykha, when she was chasing you, you said that Allah as-sijnu ahabbu ilayya, the prison is better for me, that you put me in the prison, that I'll be safe from Zulaykha and her seduction. You wanted the prison, I gave you the prison. There you should have, Imam Sadiq says that he should have asked that Allah mujhe bacha le iske shar se, iske evil se. There he would have been saved. You wanted the prison, prison was given to you. So what we want from Allah is what we get from Allah. So jis tarah we shape the existence of the Almighty, वैसा ही हमें मिलेगा. That is Allah Tabaraka wa Ta'ala. So, أنا العبد الضعيف المذنب العاصي المحتاج الحقير. محتاج यानी I am the needy. और इंसान को we have to present ourselves as someone the most needy. हमारे आइम्मे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, with all that magnificent ilm they had, ये जो और हमारे पास जो इल्म और उसके जो असरार हैं और जो सीक्रेट्स खुदावंद मुतआल ने अस्माए हुस्ना मसलन, वहाँ पर ये मिलता है रिवायात में खुदावंद मुतआल he has 73 portions of knowledge. From that 73, 2 portions only were given to Prophet Isa. With that he performed all those miracles, giving life to dead, giving hearing to deaf, sight to those who were blind, and all those miraculous tasks that he performed. From those 2 portions out of 73 portions of ilm that Allah has. Prophet Musa, who opened up the seas and all those miracles that he performed, he had 4 portions of that knowledge. Prophet Nuh had 15. Imams, all of them, they have 72 out of 73 portions of knowledge of Allah Tabaraka wa Ta'ala. Now with all that ilm that ma'asumeen they have, du'as that we recite, du'a kumail and all the other du'as, this is the term that we see, that Amirul Mu'mineen with all that might, he says that ana al-abdul dha'iful haqirul miskin. Such weak I am, I don't have anything, when Allah has given so much to them. We are proud to be the nation of Rasulullah and the followers of Ahlul Bayt who are such. This is my aqeedah and I deposit it before Allah Tabaraka wa Ta'ala that I am weak. अशहदु लिमुनइमी व खालिक़ी व राज़िक़ी व मुकरमी, मैं गवाही देता हूँ अपने मुनइम, खालिक़ और राज़िक़ और अपने करम फरमा की
कमा शहिद लिज़ातिह, जैसा कि उसने खुद ही शहादत दी है। वशहिदत लहुल मलाइका, और इसी तरह तमाम मलाइका ने शहादत दी है। व उलुल इल्म मिन इबादिह, और उसके साहिबान इल्म जो बंदे यानी साहिबान इल्म यानी अइम्मे अतहार, यानी जो मैक्सिमम इल्म जो खुदा ने उनको ही दिया है, उलुल इल्म मिन इबादिह। बिअन्नहु, सब ने यही कहा, ला इलाहा इल्ला हुवा ज़ुन्निअमी वल इहसान, there is no God but Allah tabaraka wa ta'ala, and He is the benefactor and He is the one who gives. और तमाम ये जो नेमतें हमारे पास हैं वो अल्लाह ही की तरफ से हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारा वजूद भी हमारा नहीं है, सब चीज़ खुदा ही की तरफ से है। और ये मेरा अक़ीदा है, और आई एम सेफ डिपॉजिटिंग दिस अक़ीदा बिफोर यू अल्लाह, एंड व्हेन माय टाइम विल कम रिटर्न इट टू मी, कि मैं इसी ईमान और इसी अक़ीदे के साथ इस दुनिया से रुखसत हूँ। वल करमी वल इम्तिनान, मेरा ये अक़ीदा है कि खुदावंद मुतआल क़ादिरुन अज़ली, क़ादिर मीन्स माइटी, खुदावंद मुतआल ही हैज़ ऑल दीज एट्रीब्यूट्स। ये जो हम लोग 99 नेम्स ऑफ अल्लाह वगैरह जो बच्चे हिफ्ज़ करते हैं हमारे, याद करते हैं, 99 नाम है, लेकिन रिवायात में जब when you see them it's more than 4,000 names. 99 is one of the ahadith that we have. Allah, His creation is magnificent, is immense, no one can ever understand, no one can ever perceive. इसी विकिपीडिया में आप जाएं, जाके देखें, ants, the species of ants, more than 12,000 species of ants have been discovered until now. Does it mean that's it? No, we don't know. How many more? Ants only. So that is a kingdom in itself. ये जो हम कहते हैं Alhamdulillah Rabbil Alameen, all praise और सिताइश अल्लाह तबारक व तआला की है। Rabbil Alameen, the Lord of the worlds. Worlds यानी worlds of insects, worlds of humanity, worlds of all these kingdoms that He has created. He is mighty. तो कुदरत खुदा रखता है, कुदरत खुदा की है, हयात खुदा की है, इल्म भी जो है खुदा का है। These are the three essential attributes and qualities of Allah तबारक व तआला। मेरे पास कुदरत है, आपके पास भी कुदरत है, इल्म भी है, हयात भी है। लेकिन इल्म, कुदरत और हयात जो मेरे पास है, जो आपके पास है, it is a top up on my existence. आज मेरे पास कुदरत है, मैं बोल रहा हूँ, मौत आएगी, that is going to be taken away from me. It's not part of my existence. It was topped up to my existence. I have an existence of my own, and I was given that ability to speak. I was given that ability to live. I was given that ability to understand. Ilm, qudrat or hayat. But for Allah, it is not a top up. For Allah, it is His existence. When I say Allah, it means Qadir, mighty. When I say Allah, means the living, who was living, who will live forever, from ever. Qadir, it wasn't as such that in the year 2000 he becomes Qadir. No, he was always Qadir. He will always remain Qadir. He was always mighty, always living, always knowledgeable. So when I say Qadirun Azali, from ever and forever, He is the mighty Lord, and that is what I believe in. Allah Tabaraka wa Ta'ala is that mighty Lord. Alimun Abadi, that is, He is that everlasting knower of everything from ever to forever. Hayyun Ahadi, He is that living who is all alone, yani zinda or yakta. That is my aqidah, that I believe in Him, Qadir, Alim, Hay. ये जो हम लोग सूरह इखलास में पढ़ते हैं कि क़ुल हुवल्लाहु अहद, He is one, Allahu Samad. Allahu Samad means Allah who is from ever and forever. यानी हमेशा से था और हमेशा रहेगा. मैं हमेशा से नहीं हूँ और हमेशा भी नहीं रहूँगा. So Allah is from ever and forever. That is my aqidah and my faith. Mawjoodun sarmadi, that is hameshagi, and forever He will last, everlasting being. Sami'un,
basirun, muridun, kharehun, mudrikun, samadi. All these are the attributes of Allah जो मैं अकीदा रखता हूँ कि खुदा सुनता है, खुदा जो है देखता है, खुदा जानता है, and He knows everything, everything that is hidden in me, everything that I think of. Now if I see something, He knows. If I see something from the corner of my eyes, He still knows that. पत्ते जो दरख्तों के हैं, He knows them. और ये जो हम लोग नमाज गुफैला में पढ़ते हैं वला यसक़ुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, ये जो दरख्तों के पत्ते when they dry up and they fall, Allah knows that as well. He makes all these beautiful arrangements. Now you've seen that many a times when you go to these outings and rivers, you see there are these dry leaves that are floating on the sea, on the ocean, on the water. Sometimes you see insects in those leaves. Now these insects are being saved. Somewhere in the ocean, in the river, they were trapped. Allah sends a dry leaf to that ant, for that ant to return safe back to the seashore. That is Allah tabaraka wa ta'ala. Prophet Sulaiman, he comes to this river and sees that there is a frog that comes by the river. He throws out his tongue. An ant with a grain gets into the tongue of this frog. He rolls that into his mouth, and after a while returns and then opens his mouth again, and the ant walks out without that grain of wheat. Prophet Sulaiman was amazed that what is this, what I see? Asks the frog and the ant, what are you up to? The ant says that there is a worm trapped in a rock in the seabed, and Allah has instructed me to take this grain and take it to the opening of that rock, and the frog opens his mouth. I go in the rock and drop the grain, and I return, and that is my task assigned by Allah tabaraka wa ta'ala. Inna Allaha huwa ar-razzaq dhul quwwatil mateen. He is that provider, that is Razzaq, and that is my aqidah. I have faith in Allah. He provides. Mu'mineen, when they lose jobs or when they are stuck in problems, they get frustrated. Frustration is not for mu'mineen. Tension is not for mu'mineen. Depression is not for mu'mineen. और बहुत से लोग हैं यहाँ पर उनके लिए मुबारक हो. Someone who has faith in Allah and how He gives, that is, everything becomes easy for mu'mineen, because he sees, he knows, He will never leave you stranded ever. ये वादा है खुदा का. يستحق هذه الصفات, and I believe that these attributes that I just mentioned, these are the attributes that Allah tabaraka wa ta'ala, my Lord, He deserves. وهو على ما هو عليه في عز صفاته. ये तमाम सिफात जो है ना जो बताए गए अब तक, ये इससे भी बालातर खुदावंद मुताल की ज़ात है. ये मेरा अक़ीदा है, and I'm depositing that before Allah tabaraka wa ta'ala. काना क़विय्यन क़ब्ल वजूद القدرة والقوة, कि खुदावंद मुताल, He was powerful, He was mighty before might was created. And then وَكَانَ عَلِيمًا قَبْلَ إِيجَادِ الْعِلْمِ وَالْعِلَّةِ, He knew everything before ilm was created. All these causes and all these laws of motion that we have, these laws were created at some point, but He knew all of that before it was created. Before al-illati wal-ilm. لم يزل سلطانا إذ لا مملكة ولا مال. He was always the sovereign, always the king, always the best. Before any kingdom was created, He was the king, He was the mighty. لم يزل سبحانا على جميع الأحوال. वो हर हाल में हमेशा पाकीज़ा था. وجوده قبل القبل في أزل الآزال, He always existed, always existed. That is my aqidah.
وَبَقَاؤُهُ بَعْدَ الْبَعْدِ. Yani ba'd, after and after, whatever you bring to your mind, he still will exist. When everything will cease from existence, he still will exist. من غير انتقال ولا زوال. There is no change in him, and तब्दीली खुदा के अंदर नहीं है, कोई जवाल भी उसके अंदर नहीं है. غني في الأول والآخر. खुदा, he was always needless. غني बेनियाज, हमेशा से. एक हदीस है, हदीस कुदसी, वहाँ पर खुदावंद मुताल जो है फरमाता है कि अगर सारी ये कायनात, if all the inhabitants of this universe, if all of them wanted what everyone wants, and I was to give everyone what everyone has wanted, I can do it. And nothing will lessen from my kingdom, because that is the kingdom that I have brought into existence, and I am the sustainer, I am the maintainer. ये मेरा अक़ीदा है. फिर फरमाता है खुदा के लेकिन लोग जो हैं इस पर ईमान नहीं लाते. गनिय्युन आन फिल अव्वल वल आखिर मुस्तगनिन फिल बातिन वल ज़ाहिर. और ज़ाहिर और बातिन में जो है खुदावंद मुताल बेनियाज है. ला जौर फी क़ज़िय्यतिह, यानी खुदा के हुक्म में कोई जुल्म नहीं. No zulm whatsoever in his rulings. Prophet Dawood alayhi salam, he used to judge based upon wahi. ये जो आजकल यहाँ judiciary system में plaintiffs और ये आते हैं शिकायत लेकर, either you have an evidence or a witness, or if not then you come and swear an oath. Prophet Sulaiman और इसी तरह जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम वापस आएंगे तो वहाँ पर मुसल्ला अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, his judiciary system is not going to be based on what we have now. वहाँ पर लोग आएंगे शिकायत लेकर, फिर इमाम जो है वो जो भी उनको वाही होगी उस वाही पर जो है वो अमल करेंगे. Prophet Dawood, a person comes to him and says that वहाँ पर हुआ ये था कि एक 13-year-old boy, he was hungry. He prayed to Allah that Allah send me some food. I've been hungry for such a long time. And a cow runs into his house. He slaughters that cow and then eats. The owner of the cow, he chases, comes, follows and finds out that this cow has been slaughtered in this boy's house. Comes and complains to Prophet Dawood that in your rule, this boy, he slaughtered my animal without my consent, my permission, and I have a complaint. Prophet Dawood says, okay, I've heard your complaint. Let me wait for the wahi to be revealed. And Allah reveals that, tell Dawood, say to that man, let go the boy and you also go away from here. Just leave it. Just close the case and case dismiss. He says that what kind of a ruling was this? I'm not going to be quiet. He makes a lot of noise in the courtroom and says, I have this complaint and I want my right back. Prophet Dawood waits and says, okay, let's see what happens now. And wahi is revealed. Wahi is revealed to Prophet Dawood, say to that man to give away all his animals, livestock to this young boy. He says, what kind of a judgment is this? I came with a complaint of my cow being slaughtered without my consent, and you want to give away what I possess? I'm not going to be quiet. He again complains to Prophet Dawood. He says now, Wahi is revealed that whatever you have in your possession, your animals, your wealth, your slaves, your maids, including yourself, to be transferred to this young boy. He says, what kind of a ruling is this, Ya Nabi Allah? Then Allah reveals and says to Prophet Dawood, go to the cemetery and you'll find the answer there. Comes by a grave, and then Prophet Dawood stands by the grave and says, Ya Haza, rise, by the command of Allah. Now someone who was buried there, he rises, face is all dusty and muddy, and says, tell me your story, what is it? He says, Ya Nabi Allah, salams upon you. मैं जो था इसका शरीक था, इस आदमी का. We were a partner in business. He killed me and he usurped all of my possession. Haqiqat mein, whatever he has belongs to my son who has slaughtered that cow. So this is how Allah judges. हमें जो है बज़ाहिर बहुत सी चीज़ें जो है वो unclear नज़र आती होंगी, लेकिन हकीकत में what is behind the scene is something else.
لا جور فی قضیتہ, there is no ظلم in خدا کے فیصلے, یعنی there is no injustice in his judgment. لا میل فی مشیتہ, اور اس کی مرضی میں کوئی طرفداری نہیں ہے, کوئی پارشیالٹی نہیں ہے خدا کی اس میں. ولا ظلم فی تقدیرہ, in all there is no oppression in the تقدیر or the decree and measures that Allah has, اس کی تقدیر میں کوئی ستم نہیں. ولا محرب فی حکومتہ, اور اس کی حکومت سے کوئی فرار بھی نہیں کر سکتا. لا یمکن الفرار من حکومتہ, دعائے کمیل میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ لا یمکن الفرار, اس دنیا میں تو کچھ کر کے ہم لوگ چھپ جا سکتے ہیں, بھاگ جا سکتے ہیں, we can find a way out and save ourselves, but the real true حکومت of Allah is going to be in the آخرہ. لا یمکن الفرار من حکومتہ, you cannot flee away from the rule of Allah. That is my aqidah, and I'm depositing all what I was said till now before Allah. ولا منجا من نقماتہ, اور اس کے عذاب سے بھی کوئی نجات نہیں. سبقت رحمتہ غضبہ, یعنی before the wrath of Allah he was merciful, he was compassionate. مومنین انشاءاللہ جب آپ لوگ جنت میں جائیں گے تو وہاں پر بھی جس طرح یہ بینرز یہاں پہ لگے ہوئے ہیں, وہاں پر بھی بینرز لگے ہیں, ہیوج بگ بینرز ان دی اسکائز. سو جلدی نہ کریں, پڑھ کے جائیں بینرز پہ کیا لکھا ہے. جنرلی پیپل ڈونٹ سی واٹ از آن دا بینرز. بینر پہ یہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اللہ, میں اللہ ہوں. سبقت رحمتی غضبی, میرا غضب جو ہے نا اٹس وے بیفور مائی, میری رحمت جو ہے اٹس وے بیفور مائی غضب. یہ جو ہم لوگ دعائیں پڑھتے ہیں ماہ رمضان میں, دعائے جوشن کبیر, 1001 نام ہیں اس میں اللہ کے, 1001 names. From all those 1001 names of Allah that we recite, just a few of them, very few of them, maybe 2 or 3 segments of that talk about the azab, the punishments in the akhirah. The remaining, it's all His mercy, His kindness, His caring, His compassion, His benevolence. یہ جو ہے خداوند متعال کی ذات, اور قرآن میں بھی رحمت زیادہ ہے. رسول اللہ بھی رحمت للعالمین ہیں, امام بھی ہمارے رحمت للعالمین ہیں. ولا یفوتہ احد اذا طلبہ, اور جس سے وہ طلب کرے وہ فرار نہیں کر سکتا. That is my عقیدہ. ازاح العلل فی التکلیف, اور خداوند متعال نے تمام فریضوں میں He has explained everything to us. One of the things that you can add to your daily program is, there is an ayah in Quran, the last ayah of Suratul Baqarah. Recite that every day. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ until the end. Make it a habit, recite that every day. وہاں پر یہ ہمارے عقائد کا جو ہے اس میں تکرار بھی ہے, ریپیٹیشن بھی ہے, and then you اقرار بھی ہے اس میں کہ جو ہے تمام جو تکالیف ہیں خداوند متعال ہی کی طرف سے ہیں. مکن اداء المأمور, and he has provided the ability to fulfill his commandments. اگر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا کھڑے ہو کر, خدا نے اس کے لیے آسانی کی ہے, بیٹھ کے پڑھے. نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے. He has made everything easy for you. وَسَهَّلَ سَبِيلَ اجتناب المحظور, اور گناہ سے بچنے کا راستہ بھی خدا نے آپ کے لیے فراہم کیا. He has told you how you can guard yourself from all the wrong. لَمْ يُكَلِّفْ الطَّاعَةِ, obedience He hasn't made it difficult, it's easy. دین جو ہے ہمارے لیے ایزی ہے. ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس, آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ, یہ جو دین آپ لے کر آئے ہیں یہاں پر, اس دین میں سے صرف میں ایک ہی کام کر سکتا ہوں, صرف نماز, اور کچھ بھی نہیں. نہ تو میرے پاس پیسہ ہے میں دوں زکوٰۃ اور خمس کے طور پر, نہ تو میرے اندر طاقت اور توانائی ہے کہ میں جہاد پر جا سکوں, جنگ میں جا سکوں, نہ تو میں اتنا آئی ایم سو ویک دیٹ آئی کی ناٹ فاسٹ, حج پہ بھی میں جا نہیں سکتا, میرے اندر ایبیلٹی نہیں ہے, نہ تو میں مستطیع ہوں. تو اس دین میں سے صرف میں واجب نمازیں ہی پڑھ سکتا ہوں, مستحبات کا مجھے شوق بھی نہیں ہے. تو پھر کہتا ہے رسول اللہ سے کہ میں کبھی جنت بھی جاؤں گا. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ رہو گے اگر اسی پر بھی تم باقی رہو. That little that you do, you'll be with me in the heaven. And he says, just like me with these 2 fingers that are next to each other, you will be with me. If you stick to that little that you are doing. So, lam yukallif at-ta'a. That is my aqidah.
in Allah tabaraka wa ta'ala, illa dun al-wus'i wa taqa. Subhanahu ma abyana karamahu wa a'la sha'nah. Subhanahu ma ajalla nailah. That is, all glory belongs to Allah, and wonderful are His bestowals. Wa a'zama ihsanah. Ba'as al-anbiya. Ab tak jo hai ye tawheed ka tha, all this that was explained, my aqidah in the oneness of God and in the justice of God, in all the beauty of Allah tabaraka wa ta'ala. Ab jo hai nabuwwat shuru hoti hai. Khudawand Muta'al, He has sent Ba'as al-anbiya liyubayyina adlah. Khuda ne jo hai, He sent all these prophets to explain the justice of God. Agar prophet nahi hote, we would never know who Allah is. Imamu agar nahi hote, we would never know how to talk, how to communicate. یہ جو ہم بولتے ہیں, جو سمجھتے ہیں چیزوں کو, all the credit goes to the imams, all the credit goes to the prophets. They are the ones who taught everything to us. They explained the existence of God. وَالنَّسَبَ الْأَوْسِيَا لِيُظْهِرَ طَوْلَهُ وَفَضْلَهُ. So all the imams and awsiya and awliya were sent so that they explain. Now what I say is, وَجَعَلَنَا مِنْ أُمَّةِ سَيِّدِ الْأَنْبِيَا. And Allah has made us among the nation of the chief of all the prophets. That is my aqidah. Who is he? Khair al-awliya, the best of the awliya, the custodians. Afdal al-asfiya, the best of the chosen. Wa a'la al-azkiya, اور وَأَعْلَى الْأَزْكِيَا, اور پاک بازوں میں سب سے بلند یہ ہمارے انبیاء, ہمارے آئمہ ہیں. کون ہے یہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علی محمد وعلی محمد وعلی محمد وعلی محمد. آمنا بہ وبما دعانا الیہ, کہ خدایا میں ایمان لایا ہوں ہر اس چیز پر جو وہ لے کر آئے. میرا یہ عقیدہ ہے, and I'm depositing that with Allah. And whatever He has invited me to, میں اس پر بھی ایمان لایا ہوں. وَبِالْقُرْآنِ الَّذِي أَنزَلَهُ عَلَيْهِ, اور اس قرآن پر جو ان پر نازل ہوا, اس پر میرا عقیدہ, میرا ایمان ہے. وَبِوَصِيِّهِ, صرف اسلام نہیں, وہ اسلام جس میں غدیر ہو. وَبِوَصِيِّهِ الَّذِي نَسَبَهُ يَوْمَ الْغَدِيرِ, یعنی اسلام without غدیر is incomplete. So I believe in that Islam that was announced on the day of Ghadir, nasabahu yawm al-Ghadir. وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ هَذَا عَلِيٌّ إِلَيْهِ. Rasulullah نے صرف کہا نہیں, بتایا نہیں, اشارہ بھی کیا. He pointed at Ali so that people, they don't say tomorrow that it was just a mere of mouth. No, a word of mouth. No, he pointed, he held him, he raised him, and he said to identify him clearly that this is Ali that you have to follow. خدایا میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں ایمان لایا ہوں رسول اللہ پر, قرآن پر, امیر المؤمنین پر. وَأَشْهَدُ, now the next step, وَأَشْهَدُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ الْأَبْرَارِ, میں گواہی دیتا ہوں کہ تمام نیک ائمہ وخلفاء الاخیار, اور بہترین جانشینان پیغمبر, بعد الرسول المختار, رسول اللہ کے بعد. کون ہے؟ سب سے پہلے علی قامع الکفار, علی جو کافروں کو ختم کرنے والے ہیں. وَمِن بَعْدِهِ سَيِّدُ أَوْلَادِهِ, یہ میرا عقیدہ ہے. ایک کے بعد ایک ائمہ کے نام میں بتا رہا ہوں کہ خدایا keep them safe, when I will be in need give it back to me. وَمِن بَعْدِهِ سَيِّدُ أَوْلَادِهِ, اور ان کے بعد ان کی اولاد کے سردار کون ہیں؟ الحسن بن علی, امام مجتبی. ثم اخوہ السبت, ان کے بھائی رسول اللہ کے نواسے. التابع لمرضات اللہ, کون ہے یہ؟ الحسین, ابا عبداللہ الحسین. صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد. یہ میرا عقیدہ ہے, میں ایمان لایا ہوں. ایک حدیث ہے, قیامت کے دن 1000 مؤمنین کے صف, 1000 rows of مؤمنین will enter the heaven. اب وہ ایک صف میں کتنے ملین لوگ ہیں نہیں معلوم, مؤمنین جنت میں داخل ہوں گے. حدیث فرماتی ہے کہ 999 from the 1000 rows will enter by the mediation of Aba Abdullah al-Hussein alayhi السلام.
or one of them will be by the mediation of all the other imams, all the other prophets, salihin, 1 out of 1,000. So Imam Hussein, he is the mightiest in this creation of Allah. That is evident to us when you see the Arba'in walk. How many cluster around Aba Abdullah. यहाँ पर आप लोगों ने खुद भी देखा होगा 9 और 10 मुहर्रम को crowd क्या होता है और साल में क्या crowd होता है. What brings people on the 9th and 10th is Aba Abdullah al-Hussein. So he is the strongest in this creation. That is my aqidah. I have faith in him, and Allah safe deposit this aqidah of mine, return it to me when I will be in need. Then I believe in the imamat of Al-Abid Ali. That is our 4th imam. Thumma al-Baqiru Muhammad, our 5th imam. Thumma al-Sadiqu Ja'far, my 6th imam. Thumma al-Kadhimu Musa, my 7th imam. Thumma al-Ridha Ali, my 8th imam. Thumma al-Taqiyyu Muhammad, my 9th imam. ثم النقي علي, my 10th imam. ثم الزكي العسكري الحسن, my 11th imam. And then the 12th imam who I have faith in. Who is he? He is the 12th and the imam who is in ghaibat. Al-Murja. Al-Murja means Umeedgah, someone who has hope, the hope of all of the imams if Imam Mahdi alayhi salam. Hazrat Fatima, in the masa'ib that she went through, she calls Imam Mahdi that Allah hasten his return. Imam as-Sadiq prays to hasten the return. Imam Hussein also does the same. In the khutbah of Ghadir, Rasulullah mentions the name of Imam Mahdi, and he is the one who will avenge. And all these oppressions that have taken place, they will be put right, and that is by Imam Mahdi. यहाँ पर हमारा ये अक़ीदा है अल्लज़ी बिबक़ाइही बक़ियत दुनिया. That is, दुनिया अगर बाकी है आज, वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम की बदौलत. उन्होंने जो है बचा के रखा हुआ इस दुनिया को. Because the presence of Waliullah provides safety to every one of us. वरना जो है दुनिया कब की तबाह हो चुकी होती है. बचाए हुए हैं क्योंकि इमाम मौजूद हैं. ये मेरा अक़ीदा है. अल्लज़ी बिबक़ाइही बक़ियत दुनिया वबियमनिही रुज़िक़ल वरा. ये जो रिज़्क़ मुझे मिलता है, what I learn, the network is imam. Jobs, spouses, children, बच्चे, आपकी जो नेमतें हैं, जो रिज़्क़ आपके पास आता है, everything is sent via the imam. Today the distribution center of everything to everyone is Imam al-Asr alayhi salatu wassalam. So that is my aqidah. بِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاء. और उनके वजूद से जो है ये ज़मीन और आसमान साबित है. وَبِهِ يَمْلَأُ اللَّهُ الْأَرْضَ قِسْطًا يَمْلَأُ اللَّهُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا. और उन्हीं के ज़रिए जो है खुदावंद मुतआल ज़मीन को इल्म और इंसाफ से जो है भर देगा. बादमा मुलअत ज़ुल्मन व जौरा. देख रहे हैं आप दुनिया में how much of an oppression is there, how much of a zulm is there, how much of a wrong is there. All of that has to be corrected, and that is by the Imam alayhi salam. मेरा ये अक़ीदा है व अशहदु अन्ना अक़वालहुम हुज्जा. Whatever Imam says is haq. इमाम की जो रिवायात हम सुनते आ रहे हैं ये हक़ है. That is my aqidah. इम्तिसालुहुम फरीदा. Being obedient to the Imam is an obligation that is wajib on you and me. ताअतुहुम मफरूदा. उनकी पैरवी जो है हम सब पर फ़र्ज़ है. मवद्दतहुम लाज़िमतुन मक़ज़िय्या. और उनसे मोहब्बत रखना ज़रूरी और लाजिम है. That is why we have all got together here. वल इक़्तिदा बिहिम मुंजिया व मुखालफतहुम मुर्दिया. और उनकी जो है इताअत करना बाइस नजात है, और उनकी मुखालफत जो है वो बाइस तबाही है. वहुम सादातु अहलिल जन्नत अजमाइन. And the imams who I have faith in, they are the chiefs of the dwellers, the inhabitants of the heaven. वशुफ़ाउ यौमिद्दीन. शफ़ाअत भी वही करेंगे. शफ़ाअत का कॉन्सेप्ट भी जो ये है, we have to have something in our pockets for them to help us out, bail us out.
If you have a credit card and you want to buy something, but you cannot buy, for example, you want to buy a TV, it's $1,000. You have a credit of $800 in your card. You want to buy it, you can't buy it. You go to the shop and they say that, yeah, you call your bank, you say, I want to buy this product. Can you raise my limit? If the standing was good, they'll raise the limit, you buy that. Shafaat is also the same, that I have to have something on me, and then imams, they will top it up. If I don't have anything, na credit card hai, na paise hain, kuch bhi nahi, I go to the shop to buy and then I want to call the bank. The bank says, nahi, kuch bhi nahi kar sakte. Shafaat also is the same, that I have to have something on me. Imams, they will top it up. وَأَئِمَّةُ أَهْلِ الْأَرْضِ عَلَى الْيَقِينِ मेरा अक़ीदा है कि वही शफ़ाअत करेंगे, वही हमारे इमाम हैं. وَأَفْضَلُ الْأَوْسِيَاءِ الْمَرْضِيِّينَ, and they are the best and खुदावंद मुतआल के पसंदीदा बंदे हैं. وَأَشْهَدُ أَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ. अब यहाँ से जो है मेरा अक़ीदा क़यामत पे शुरू होता है. तौहीद हो गया, अदल हुआ, नबुव्वत, इमामत. This is the fifth fundamental of mine. All this is my faith, Allah, and I am depositing it before you. Return it to me when I will be in need and I will be on my deathbed. وَأَشْهَدُ أَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ. गवाही देता हूँ कि मौत हक़ है. मुसाअलत al-qabr हक़. जो कब्र में जो सवाल जवाब होगा वो भी हक़ है, हर एक से पूछा जाएगा. वल-बाअस हक़ वन-नुशूर हक़. और जो है जब हम लोग उठाए जाएंगे मरने के बाद वो भी हक़ है. वस्सिरात हक़. सिरात यानी पुले सिरात पे से हमको गुजरना होगा. Definition पुले सिरात की that मासूमीन have mentioned, they say that it is finer than hair, it is sharper than a sword, and every one of us has to pass from that bridge. Quran in Surah Al-Maryam says, in minhum illa wariduha kana ala rabbina hatman maqdiya. That it is definite to happen, that every one of us to have passed that sirat. Rasulullah was inquired, will you also have to pass this sirat? He says, yes, but I will like a flash. Kuch log jo hai, like a flash they will pass. Some will run, some will walk, some will crawl, some will fall from that sirat. To be firm on the sirat in the presence of Rasulullah, Abu Bakr or Umar, one of the two, they come and ask, what is this Ihdina Sirat al-Mustaqim? Guide us to the Sirat al-Mustaqim, the right path. Rasulullah, he stands. Amirul Mu'mineen was present, places his two Mubarak hands on the shoulders of Imam and says, Aliyun huwa Siratul Mustaqim. Ali is Sirat al-Mustaqim. You be with Ali, you will be firm on Sirat al-Mustaqim. So that is my aqidah. That is Imams, well, and I believe in this Sirat. Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala Muhammad. Wal mizan haq. Mizan is the scale of balance. Mizan is the scale of balance. Prophet Dawood says to Allah, I want to see the mizan. Allah shows him the mizan, he passes out. And when he gains consciousness, there he says, Allah, how is anyone able to fill that mizan, that scale of balance? He says that I saw that mizan, the size of it is from the east of this creation to the west. And in this little life of mine, 60, 70, 100 years of living, how is it possible for me to fill that mizan? Allah says that you do the little. Kathira bil qalil. He gives you a lot for the little that you do. That is Allah. He says, I'll fill it up. You just do the little, I'll fill it up. Wal hisab haq. Hisab bi haq. Accountability is haq. Kitab haq. The book, everything that is being written is haq. Wal jannata haq wal nara haq. All this is true and I have faith in it and I believe in it. Wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha. The blowing of the horn is haq, and Israfil, he will blow the horn, everyone will be killed, he will blow the horn again, everyone from the first one who was created to the last one will be brought back into existence, and Allah will resurrect and Allah will account for everyone for everything they did.
وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور اللہ انہیں جو ہے ضرور اٹھائے گا اور قبروں میں سے ان سب کو جو ہے زندہ کرے گا. اللہم فضلک الرجائی، یہ میرا عقیدہ تھا توحید پر، عدل پر، نبوت پر، امامت پر، قیامت پر. خدایا صرف اور صرف جو فضل تیرا ہے اسی پر میری امید ہے. اعمال میرے ایسے ہیں نہیں جس پر میں ریلائی کر سکوں. I don't know how good I have performed, how well I have done. Amir al-Mu'mineen, he says that if Allah gives you the heaven, it's out of His fazl, out of His grace. Actions of ours, they don't deserve that we be given the heaven. ہماری نمازیں اگر ساری نمازیں ہم لوگ پوری زندگی کی کاؤنٹ کر لیں، امیر المومنین کی ایک رکعت کا ایک فریکشن بھی نہیں ہوگا وہ. سو اٹس آل سو رانگ. وَكَرَمُكَ وَرَحْمَتُكَ عَمَلِي، اینڈ تیری رحمت اور تیری بخشش پر میری امید ہے. لا عمل لی استحق بہ الجنہ، اعمال میرے ایسے نہیں کہ مجھے جنت دی جائے. ولا طاعت لی استوجب بہ الرضوان، no my actions are such that your pleasure can be sought. الا انی اعتقدت توحیدک وعدلک، صرف وہ چیز جو میرے پاس ہے وہ میرا عقیدہ ہے کہ تجھ پہ تیری وحدانیت پر، and on your justice I have faith. وارتجیت احسانک وفضلک وتشفعت الیک بالنبی وآلہ، اور میں نے جو ہے شفاعت مانگی ہے تیرے نبی سے اور ان کی آل سے. من احبتک، who are the chosen ones of yours. وانت اکرم الاکرمین وارحم الراحمین، you are the most benevolent and the most compassionate, most merciful of the merciful. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ اجمعین الطیبین الطاہرین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. Now this last passage, I want you to repeat with me, and we are submitting this aqidah of ours towards Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma ya arham ar-rahimin, inni awda'tuka یقینی ھذا وثبات دینی وانت خیر مستودع وقد امرتنا بحفظ الودائع فرده علی وقت حضور موتی برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم انی اعوذ بک من العدیلۃ عند الموت. یہ جو ہے وہ سیف ڈپازٹ کر دیا ہمارا ایمان. اب کوئی بھی ہمارے لیے پڑھنے والا ہو یا نہ ہو، الحمدللہ ویل بی سیف انشاءاللہ. صلی علی محمد وعلی محمد. شب شہادت حضرت فاطمہ علیہ السلام ہے. روایات میں what we find is that ان عمر جاء الى بیت علی لیحرقہ، he comes to burn down the house of Zahra. یہاں پر جو ہسٹورینز لکھتے ہیں وہاں پر کچھ لوگ جو موجود تھے امام کے گھر کے باہر، کسی نے کہا کہ ان فیہا فاطمہ، گھر میں فاطمہ ہے. تو وہ کہنے لگا کہ وہ ان رہنے دو. Despite all that, he burns down the house of حضرت فاطمہ علیہ السلام. اور یہ ملتا ہے وہاں پر کہ جب وہ دروازہ جلا، he pushed the door, and behind the door is Zahra Marziyya. And there was a nail in the door that wounded the pure chest of Fatima alayha salam. Further masaib that have been mentioned are that he pushes the door and she gets trapped beneath the door. And then he stands on the door and he says that I heard the ribs crack. And there the shahadat of Hazrat Muhsin alayhi salam takes place.
Those of you who've been to Medina, یعنی جہاں پر حضرت امیر کا گھر ہے اور جہاں پر مسجد ہے، جہاں پر ممبر رسول اللہ ہے، فاصلہ وہاں پر شاید 15 یا 20 میٹر کا ہی ہے، اتنا ہی فاصلہ ہے. And Zahra, she is 18 years of age. Now someone who is young, یہاں پر جو ہے وہ حضرت فاطمہ جاتی ہیں یا تو امام مجتبیٰ کے ساتھ یا فضہ کے ساتھ. اس 15-20 میٹر کا فاصلہ اس دیوار سے اس دیوار تک، اور وہاں پر فرماتی ہیں کہ یا فضہ خزینی، فضہ میری مدد کرو، اور 2-3 جگہ پر بیٹھ کر وہ آرام کرتی ہیں، پھر پہنچتی ہیں دربار میں. وہاں پر حضرت زہرا رسول اللہ کی وفات کے بعد جو ہے صرف ایک مرتبہ مسکرائیں، اور وہ کب تھا؟ جب حضرت اسماء سے وہ کہہ رہی تھی کہ میں نہیں چاہتی کہ میرا جنازہ جو ہے ایسا ہو کہ بدن جو ہے نمایاں ہو، جبکہ زہرا she is so frail after the incident that it's just a bunch of bones, so nothing is evident from the body. Even then she says that I don't want the body to be evident. جب اسما بنت امیس سے یہ فرماتی ہیں تو اسما because she is returned from Africa، وہاں پر انہوں نے کہا کہ افریقہ میں جو جنازے اٹھائے جاتے ہیں وہ جو تابوت ہوتا ہے بنا کر دکھایا کہ اس کی چاروں طرف 4 لکڑیاں ہوتی ہیں اور کپڑے سے جو ہے وہ چھپایا ہو جاتا ہے جنازہ. کہا کہ وہی ایک مرتبہ تھی جہاں پر حضرت زہرا مسکرائیں، کہا کہ میرا جنازہ ایسا ہی بناؤ تاکہ جو ہے کوئی دیکھ نہ پائے میرے بدن کو. My body is not evident. Now this body is frail and the services are being conducted at night، رات کے اندھیرے میں، اور تھوڑے سے ہی 4-5-7 بندے ہیں جو کہ جنازے میں شریک ہیں. حضرت زہرا علیہ السلام in those last days she asks Bilal the muazzin of Rasulullah to recite the azan. Bilal, he recites the azan, and when he comes to Ashhadu Anna Muhammadan Rasulullah, she passes out. بے ہوش ہو گئی. جب ہوش میں آتی ہیں حضرت زہرا، بلال آتے ہیں، آ کے کہا کہ یا بنت رسول اللہ allow me not to recite and continue with the azan anymore، کہ میری اذان دینے سے جو ہے خطرہ اس بات کا ہے کہ آپ کی جان جو ہے وہ جدا نکل جائے گی. So he took the permission, he stopped reciting the azan, and he never recited the azan until the end of his life. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، ایک اور جو وہاں پہ دیکھا گیا تھا، آ کے لوگ جو ہے کہتے تھے امیر المومنین سے کہ زہرا سے کہو یا دن میں روئے یا رات میں روئے. دن میں رونے سے جو ہے ہم لوگ کام نہیں کر سکتے، رات میں رونے سے ہم لوگ آرام نہیں کر سکتے. Now both of them were false. نہ تو ان کا رونا ایسا تھا کہ وہ آرام نہ کر سکے، نہ تو وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سنا تھا رسول اللہ سے کہ whosoever hurts my daughter، اس کا یہ consequences ہوں گے. اس کو جو ہے ایوائڈ کرنے کے لیے آ کے امیر المومنین کے پاس they come and they complain، and امیر المومنین also what he does is that he makes a بیت الحزن، a house of sorrow حضرت زہرا کے لیے بقی میں، کہ وہاں پر آ کر جو ہے امام حسن اور حسین کے ساتھ حضرت زہرا جو ہے رویا کرتی تھیں. اور یہاں پر یہ ملتا ہے کہ جب حضرت زہرا علیہ السلام کا جنازہ جب امیر المومنین نے تیار کیا and she was shrouded، اور پھر آ کے جو ہے اپنے بچوں سے کہا کہ جا کے اپنی you go and say farewell to your mother، ودا کر لو حضرت زہرا کے ساتھ. امام حسن اور امام حسین آتے ہیں تو یہاں پر رپورٹرز یہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے دیکھا کہ حضرت زہرا کے ہاتھ جو ہے وہ کفن سے نمودار ہوئے، اور ایک ہاتھ سے جو ہے حضرت امام حسین کو، دوسرے ہاتھ سے امام مجتبیٰ کو اپنے سینے سے لگایا، اور وہاں سے آسمانوں سے جو ہے وہ صدا بلند ہوئی کہ علی بچوں کو دور کرو کہ یہاں پر آسمانوں میں جو ہے کوہرام مچا ہے. وصیت کی حضرت زہرا نے کہ یا علی مجھے جو ہے رات میں غسل دیا جائے، رات میں کفن دیا جائے، رات ہی میں نماز پڑھی جائے، اور ان میں سے کوئی ایک بھی میرے جنازے میں نہ حاضر ہو، نہ قبر پر حاضر ہو، نہ تو دعا کرے، نہ تو نماز میں حاضر ہو.
اور پھر فرماتی ہیں کہ یا علی میں چاہتی ہوں کہ مجھے جب دفنایا جائے میری قبر میں، میری قبر کے میرے سرہانے آپ بیٹھیں وہاں پر، قرآن کی تلاوت کریں. قرآن you recite a lot because میرا اونس and my acquaintance in this dunya was with قرآن and دعا. امیر المومنین بیٹھتے ہیں حضرت زہرا کے سرہانے، دعا پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، وہاں سے جو ہے وہ سلام بھیجتے ہیں حضرت زہرا اور رسول اللہ پر. اور یہ جو ہے نہج بلاغہ میں فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ I have to leave immediately. اب وہ اس لیے نہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ گفتگو کروں. I love to talk to you یا رسول اللہ، میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن I can't stay here for long، اس لیے کہ آپ کی بیٹی کی وصیت تھی کہ جو ہے کسی کو معلوم نہ ہو کہ قبر کہاں پر دفنائی گئی ہے. I don't want her grave to be identified. That's why I am leaving early. وہاں پر امیر المومنین نے جب رخصت ہوئے حضرت زہرا کے پاس، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ my apologies to you. This Zahra is not the same Zahra that you gave to me. This Zahra that is arriving and emerging to you is a broken Zahra, is a fractured Zahra, is a hunched Zahra, a Zahra that has gone through all of this pain, and that is from the nation of yours, Ya Rasulullah. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها 10 times يا الله 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 يا الله. اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد وأمتنا ممات محمد وآل محمد. خدایا ہمارے قرآن اور اہل بیت کے درمیان ایک آن اور ایک لمحہ بھی جدائی نہ آنے پائے. خدایا برزخ میں، قیامت میں، اس دنیا میں اہل بیت اور قرآن کا ساتھ ہمارے ساتھ ہو. خدایا ہماری اولاد کو نسلاً بعد نسلاً بہترین مسلمانوں میں تو شمار کر. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے آباء و اجداد کو، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو خدایا ہر آفت سے، ہر بلا سے محفوظ رکھ. امام کو ہر آفت اور ہر بلا سے محفوظ رکھ. ان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شمار کر. جو بیمار ہیں ان کو حضرت زہرا کا واسطہ شفائے عاجل اور کامل مرحمت فرما. اسلام اور مسلمین کو سربلندی، کفر اور شرک اور نفاق کو سرنگون فرما. ہمارا عقیدہ جو ہم نے آج سبمٹ کیا ہے تیری بارگاہ میں، جب ہمارا جان کنی کا وقت آئے گا اس وقت اس عقیدے کو ہمیں واپس کر. اور خدایا ہماری موت کو ہماری زندگی کا میک اٹ the sweetest moment of our life انشاءاللہ. اہل بیت کی شفاعت پر ہمیں یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے. خدایا شفاعت اور محبت اہل بیت علیہم السلام ہمارے ساتھ رہے انشاءاللہ. واجل فی فرج مولانا صاحب الزمان ماتم حسین. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Fatimatu Zahra, Ya Bint Muhammad, Ya Wajihatan illallah, Ishfa'i lana innallah. کربلا میں مولا حسین کے سامنے خیموں کو آگ نہیں لگی تھی، سکینہ کو تماچے نہیں لگے تھے، زینب کو تازیانے نہیں لگے تھے،
مگر ہائے میں قربان علی کی غربت پہ. مدینے میں علی نے جلتا ہوا دروازہ دیکھا، علی کے سامنے زہرا نے تازیانے کھائے. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، مظہر نور کبریا زہرا، ہم سر شاہ لافتہ زہرا، صرف سادات کی نہیں مادر، ہر آزادار کی ہے ماں زہرا. یا زہرا زہرا یا زہرا یا زہرا، سورہ کوثر خدا زہرا، مادر شاہ کربلا زہرا، لالہ باغ مصطفیٰ زہرا، ہم سر پاک مرتضی زہرا. یا زہرا زہرا یا زہرا زہرا، جاؤ حشمت چھوڑنا ممکن، ترک دنیا ہے باخدا ممکن، تیرے در سے ہماری دوری ہو، میری بی بی ہے امر ناممکن. یا یا زہرا زہرا، کس نے عرش اولا ہلایا تھا، کس نے بی بی کا دل دکھایا تھا، کچھ تو سوچو ذرا مسلمانوں، کس نے زہرا کا گھر جلایا تھا. یا زہرا یا زہرا یا زہرا زہرا، کس سے بی بی نے اپنا منہ پھیرا، کس سے ناراض اٹھ گئی زہرا، کس نے بنت نبی پہ ڈھایا ستم، کون آیا تھا دھمکیا دیتا. یا زہرا یا زہرا زہرا، جس کی تعظیم میں کھڑے ہو نبی، جس کو کوثر کا ہے خدا خود ہی، جس پہ صلوات آئی قرآن میں، اس کے رونے پہ ہائے پابندی. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، کیوں لبوں پر ہے مرثیہ بی بی، کس ستمگر نے توڑ دی پسلی، کس نے توہین کی رسالت کی، کس نے پہلو کو کر دیا زخمی. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، جو خدا کے نبی کی بیٹی تھی، کس لیے غم ہے اس کا مرقد بھی. جاگ جاؤ ذرا مسلمانوں، ڈھونڈو تربت کو شاہزادی کی. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، کیا
فلک نے فلک ستم ڈھایا، ہائے باغے فدق بھی غصب ہوا، جس کو قرآن نے کہا قربا، جل رہا ہے اسی کا دروازہ، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، 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 بھرے دربار میں نہ جانے کس طرح، نہ جانے کس طرح حق مانگتی رہی زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بھرے دربار میں سند کے ٹکڑے ہوا میں اڑا کے ہنسنے لگا، رسول زادی سے گستاخ ایسے کہنے لگا، بتا وہ کون سی، بتا وہ کون سی جاگیر ہے تیری زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی 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 زہرا، بھرے دربار میں، یہ اس کی بیٹی ہے جس نے دو لخت چاند کیا، وہ جس کے نور نے ہر روشنی کو مان کیا، اسے ستاؤ نا، اسے ستاؤ نا، دکھیاری ہے بڑی زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بھرے دربار میں نہ جانے کس طرح، نہ جانے کس طرح حق مانگتی رہی زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، میں نبی کے بعد یہ کیا ہو گیا زمانے کو، کیوں کلمہ گو ہے چلے تیرا گھر جلانے کو، سہے گی کس طرح، سہے گی کس طرح تو یہ ستم گری زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی
دربار میں حسن حسین سے سچے گواہ بھی جھٹلائے، رلا کے بی کو ظالم ذرا نہ شرمائے، بھلا نہ پائے گی، بھلا نہ پائے گی امت کی بے رخی، زہرا برے دربار میں روتی رہی کھڑی، زہرا برے دربار میں روتی رہی کھڑی، زہرا برے حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین، شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، سینے پہ جو شاہ کے پلی، سینے پہ جو کے پلی، جس کی ابا بن میں جلی، جس کی ابا بن میں جلی، منہ پر تماچوں کے نشان، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت نبی اللہ، السلام علیک یا بنت حبیب اللہ، السلام علیک یا بنت خلیل اللہ، السلام علیک یا بنت صفی اللہ، السلام علیک یا بنت امین اللہ، السلام علیک یا بنت خیر خلق اللہ، السلام علیک یا بنت افضل انبیاء اللہ ورسلہ وملائکتہ، السلام علیک یا بنت خیر البریہ، السلام علیک یا سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، السلام علیک یا زوجۃ ولی اللہ وخیر الخلق بعد رسول اللہ، السلام علیک یا ام الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، السلام علیک ایہۃ الصدیقۃ الشہیدہ، السلام علیک ایہۃ الرضیۃ المرضیہ، السلام علیک ایہۃ الفاضلۃ الزکیہ، السلام علیک ایہۃ الحوراء الانسیہ، السلام علیک ایہۃ التقیۃ النقیہ، السلام علیک ایہۃ المحدثۃ العلیمہ، السلام علیک، السلام علیک ایہۃ المظلومۃ المغصوبہ، السلام علیک ایہۃ المضطہدۃ المقہورہ، السلام علیک یا فاطمۃ بنت رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیک وعلی روحک وبدنک، اشہد انک مضیت علی بینة من ربك وأن من سرك فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله
ومن جفاك فقد جفا رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن آذاك فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن وصلك فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن قطعك فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنك بضعة منه وروحه الذي بين جنبيه. أشهد الله ورسله وملائكته أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحباب. وكفى بالله شهيدا وحسيبا وجازيا ومثيبا. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الوسين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك على جميع المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك، واجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم جميعا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة مع الأخلاص والصلوات للأرواح المؤمنين والمؤمنات.